تہجد میں مانگی دعا بڑی قوت رکھتی ہے، یہ عرش تک کو ہلانے کی طاقت رکھتی ہے۔ خالق حقیقی کو پکارنے میں عجیب لذت ہے۔ اندھیروں سے اجالوں کی طرف سفر ہونے لگتا ہے، مصیبتیں ٹل جاتی ہیں اور آزمائشیں رحمتیں بن جاتی ہیں۔ خوف و ہراس قوت ایمانی سے لبریز ہو کر یقین کی منزل تک پہنچ جاتا ہے۔ تو پھر مانگو اس سے جسے مانگنے کا حق ہے، اس یقین کے ساتھ کہ تمہاری اگلی دعا اب قبولیت کی ہوگی، اور تمہارے صبر کا صلہ تمہارے دل کو سکون سے بھر دے گا۔ یاد رکھنا کہ اللہ تعالیٰ تمہارا مددگار ہے، تمہارا ساتھی ہے۔ تم کیوں خود کو اتنا ہلکان کر رہے ہو؟ جان لو کہ اللہ کی نور بری مصلیحتیں ہمارے اندھیرے خوابوں سے زیادہ خوبصورت ہے۔ یقین کرو کہ وہ تمہارا صبر ٹوٹنے سے پہلے تمہارے خوابوں کو حقیقت میں بدل دے گا، کیونکہ جب تمہاری آنکھ کھلے گی نا تو تم وہی ہوں گے جہاں تم جانا چاہتے تھے، یا پھر جہاں تمہیں ہونا چاہیے تھا۔ یاد رکھو کہ اللہ قرآن پاک میں خود تم سے فرما رہا ہے، قبولیت میری طرف سے ہے، مگر دعا تمہاری طرف سے ہونی چاہیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، دیکھنا اللہ جلد ہی کن کہہ دے گا اور ایک پل میں سمٹ جائے گا تمہارا ٹوٹا بکھرا وجود۔ قبولیت کی گھڑی زیادہ دور نہیں، وہ جس کی فطرت ہی رحمانی کہلاتی ہے، وہ جو رحمان ہے نا، اس کے دسترس میں دو جہان ہے۔ جب تم اللہ تعالیٰ پر یقین مضبوط کر کے توکل کے ساتھ صبر سے مانگتے ہو تو اللہ تعالیٰ تمہاری ہر منچائی چیز پر فوری کن کی مہر لگا دیتا ہے۔ سنو، اللہ تعالیٰ پر اتنا مضبوط یقین کر لو کہ آج نہیں تو کل وہ تمہارے حصے کی ساری خوشیاں تمہاری نصیب میں لکھ دے گا۔ قرآن کہتا ہے کہ بڑی شان ہے اس ذات کی جس کے ہاتھ میں بادشاہی ہے اور وہ ہر چیز پر قادر ہے۔ ایک بات یاد رکھو کہ سب سے زیادہ حیران کر دینے والے معجزات سب سے زیادہ مایوسی والے لمحات میں ہی ہوتے ہیں۔ تم جانتے ہو تم ہر دن اپنے معجزوں کے قریب ہو رہے ہو، اور ایک دن تم اٹھو گے اور اپنی ان آنکھوں سے اپنی دعاؤں کو معجزوں میں بدلتا دیکھو گے۔ تمہاری ان آنکھوں میں خوشی کے آنسو ہوں گے۔ وہ تمہارے لیے عرش سے معجزے اتارے گا انشاءاللہ۔